جنگ یمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ہے۔ ایون قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ خلافت حضرت ابوبکر صدیق کو ملنے کے بعد عرب نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور جن میں سب سے طاقتور اور جھوٹا باغی مسلمہ کذاب تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ وہ ان باغیوں کو ختم کر سکے، جس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان سارے باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر کار یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ مسلمانوں کی ساری فوجیں عرب کے سارے باغیوں کو ختم کرنے کے بعد صرف جنگ یمامہ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس جنگ یمامہ سے مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 13,000 کی فوج لے کر یمامہ کے میدان میں پہنچے، لیکن وہاں مسلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے ایک منٹ ذرا یہ سوچے، مسلمہ آخر تھا کون جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی 40,000 کی فوج تیار کر لی تھی؟ مسلمہ کا تعلق نجد مطلب ایسٹرن سعودی عربیہ کے سب سے ریچ خاندان سے تھا، اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری ایجوکیشن رومن امپائر کے شہر دمشق کے سب سے بڑے اسکالرز کے ساتھ حاصل کی، جس کے بعد وہ واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ آیا جو اس وقت عرب کے سب سے سٹرونگ قبیلے میں سے تھا، اور ایون آج بھی یہ قبیلہ عرب کے سب سے سٹرونگ قبیلے میں سے ہے، کیونکہ سارے سعودی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق بنو حنیفہ قبیلے سے ہے۔ جیسے ہی مسلمان شام سے واپس آیا تو لوگوں نے بہت جلد ہی اسے اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے ایک بنا دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی آج آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر اپنے چھوٹے سے گاؤں میں واپس آئے۔ مسلمہ اپنے علم اور ٹیلنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا، لیکن جب مسلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور آلموسٹ ہر سال ان کی مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی تھی۔ بدر، خندق، احد اور آخر کار صلح حدیبیہ کے بعد آہستہ آہستہ مدینہ کی ریاست سٹرونگ ہوتی ہوئی چلی گئی، اور کچھ ہی سال بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، اور آہستہ آہستہ پورے عرب کو سمجھ آنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور عرب کے بہت سارے قبیلوں نے مدینہ آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے اپنے سرداروں کو فورس کیا اور کہا کہ وہ بھی جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ تو اس پر مسلمان نے اپنے 2 سرداروں کو لیا اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم صرف ایک ہی شرط پر اسلام قبول کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا؟ کہا کہ آپ اپنے بعد ہمیں اپنا جانشین مقرر کریں گے۔ وہاں پڑی اتنی سی ایک کھجور کی ٹہنی پکڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھ سے اتنی سی چیز بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ مطلب کہ تمہیں خلیفہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر اپنے قبیلے واپس روانہ ہو گئے۔ اپنے قبیلے پہنچ کر انہوں نے ساروں کو جمع کیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور کچھ لوگ ابھی بھی کنفیوژن میں تھے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس
اسی قبیلے بنو حنیفہ میں سے ایک بندے کو ان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جا کے انہیں حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ اور وہ شخص جب اس قبیلے کے درمیان پہنچا تو اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی بات غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا مجھے مدینہ سے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ یہ جو مسلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور یہی مسلمہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب لوگوں کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ مسلمہ اللہ کے رسول ہیں اور لوگ مسلمہ کو اپنا پیغمبر سمجھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلتا تو مسلمہ نے اسلام کی بہت سی امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال قرار دے دیا اور فحاشی کو بالکل جائز قرار دے دیا، اور رمضان کے روزے ختم کر دیے، اور فجر اور عشاء کی نماز ختم کر دی، اور 5 کی بجائے 3 نمازیں کر دی، اور نکاح کو گواہوں کے بغیر جائز قرار دے دیا۔ اور تو اور قرآن کی آیات کو چینج کر کر ایک نئی کتاب بنانا شروع کر دی۔ اور جب لوگوں نے مسلمہ کے اس آسان ریلیجن کو دیکھا اور اسلام کے سخت رولز کو دیکھا تو جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مسلمہ کے ریلیجن کی طرف بڑھنے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا ریلیجن پھیلنے لگا۔ اب یہاں یہ کویسچن بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت مشکلات کے ساتھ اسلام کو پھیلایا تھا، لیکن مسلمہ کس طرح اتنی آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا کہ آپ ہمارے خداؤں کو ایکسپٹ کر لیں تو ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر یعنی بادشاہ بھی مقرر کر دیں گے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تو میں پھر بھی تمہارے خداؤں کو ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مکہ والوں نے مدینہ والوں پر بہت سخت ظلم کرنا شروع کر دیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ گیا اور اس نے عرب کے تمام قبیلے کے خداؤں کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا اور عرب کے سارے الٹے پلٹے رواجوں کو ایکسپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو قبول کرنے لگے، اور اس وجہ سے مسلمہ بغیر کسی اسٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ اب پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھیجا جس میں کہا کہ مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اور اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، تو آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور کہا محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ جس طرح کے مسلمہ نے اپنے لیٹر میں کہا تھا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ دنیا نہ صرف میری اور نہ تیری، دنیا کسی کی نہیں، دنیا صرف اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے مسلمہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد حضرت ابوبکر نے 11 فوجیں بنائی، جس میں سے ایک کو مسلمہ کی طرف بھیج دیا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ مسلمہ کی فوج کے سامنے پڑاؤ ڈالنا ہے اور لڑائی نہیں کرنی، لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان آرڈرز کو فالو نہیں کیا اور وہ جنگ کرنا سٹارٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جنگ ہار گئے۔ جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دوسری فوج مسلمہ کی طرف روانہ کی اور انہیں بھی کلیئر آرڈر دیے
کہ تم نے مسلمان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے بھی آرڈرز کی خلاف ورزی کی اور حملہ کر دیا اور انہیں بھی ہار کا مزہ چکھنا پڑا۔ تو اب فائنلی حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا اور کہا کہ خالد بن ولید اپنی ساری فوج کو لے کر مسلمان کی طرف جاؤ اور اسے ختم کر دو۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر یمامہ پہنچے تو وہاں مسلمان کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے مسلمان کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب اور بہت سارے صحابیوں نے انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں آپس میں لڑنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت زیادہ سخت رہی، لیکن مسلمان کی فوج کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمان بہت زیادہ شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی، اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے دھکیلتے مسلمان کی فوج مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئی، جہاں مسلمانوں کی عورتیں، ایون حضرت خالد بن ولید کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کلیئرلی یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمان اس جنگ کو جیت جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس بات کا پتہ تھا کہ آج اگر مسلمان یہ جنگ ہار گئے تو مسلمان کی فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی، اور اب جب مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا تو حضرت خالد بن ولید، زید بن خطاب اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر اکیلے ہی آگے بڑھنے لگے اور دشمنوں کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ اور جب مسلمانوں کی فوج نے حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور جرأت کو دیکھا تو سب کے سب آہستہ آہستہ واپس جنگ میں آنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی فوج نے مسلمان کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ مسلمان کی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی، اور آخر کار اتنا پیچھے ہٹ گئی کہ وہ ایک باغ میں پہنچ گئے جو چاروں طرف سے دیواروں سے کورڈ تھا، اور انہوں نے دروازے بند کر لیے اور اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ اس جنگ یمامہ کو لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ بھی کمپیئر کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے مسلمانوں کی فوج سے نکلے اور دشمنوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس ٹائم ایک عظیم لیڈرشپ کی مثال قائم ہوئی۔ مسلمان کی فوج اس قلعے کے اندر بہت زیادہ سیکیور ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کی بہت سی کوششوں کے بعد بھی مسلمان اندر نہیں جا سکے۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول برا بن مالک نے مسلمانوں کو یہ آفر دی اور کہا کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے دیوار کے اس پار پھینک دیا جائے، جس پر حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو خودکشی ہے۔ برا بن مالک کے بہت زیادہ اصرار پر مسلمانوں نے کسی نہ کسی طریقے سے برا بن مالک کو دیوار کے اس پار پھینک دیا، مطلب بھیج دیا، اور بہت زیادہ جرأت اور طاقت سے برا بن مالک نے ایک دروازے کو کھول دیا، جس کے بعد مسلمان بہت تیزی سے اندر داخل ہوئے اور مسلمان کی فوج کو بہت تیزی کے ساتھ کرش کرنے لگے۔ اور یہ جب مسلمان نے اس منظر کو دیکھا تو مسلمان وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک ایسے صحابی رسول تھے جو صرف اور صرف مسلمان کذاب کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اس سے 1 سال پہلے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہندا کے کہنے پر حضرت وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حمزہ کو شہید کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض تھے۔ لیکن مکہ فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحشی کو معاف کر دیا اور کہا کہ کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے حضرت وحشی اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمان کذاب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کی ساری فوج جنگ میں بزی تھی
تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ کر مسلمہ کے پیچھے جا رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے وہی اپنا مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے پھینکا تو وہ سیدھا جا کے مسلمہ کے آر پار ہو گیا۔ اس طرح مسلمہ ختم ہو گیا۔ اس طرح دوبارہ مکہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور مسلمانوں کی باقی ساری فوجوں نے بھی بغاوتوں کو کرش کر دیا تھا۔ اور اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب کے خلیفہ بن چکے تھے، اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ آ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ابھی بھی اسلام ختم نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر مدینہ پہنچی تو سارے لوگ بہت خوش تھے، لیکن جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن صحابی یعنی 700 کے قریب حافظ قرآن صحابی شہید ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو مسلمان قرآن پاک کی سیکوینس کے لحاظ سے کہیں فرقوں میں ڈیوائیڈ نہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن اس وقت صرف کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں لکھا ہوا تھا، اور جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح ایک کمپلیٹ کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیا اور کہا کہ ہمیں قرآن پاک کو ایک سیکوینس میں اور ایک کتاب کی شکل میں لانا چاہیے، تاکہ مسلمان اس قرآن پاک کی وجہ سے الگ الگ فرقوں میں نہ بٹیں۔ سبسکرائب